اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں مسلمانوں کے حقوق، اس میں گھریلو زندگی بھی آ سکتی ہے، کاروباری زندگی بھی آ سکتی ہے، لین دین جو آپس میں مابین حقوق ہوتے ہیں. تو اس حدیث مبارکہ میں حضرت احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا. ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا سنا؟ کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں غور سے سنو، متوجہ ہو جو، غور سے سنو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں. تم ان سے ان کی عصمت اور اپنے مال کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے. تم ان سے ان کی عصمت اور اپنے مال کی حفاظت، کہ وہ عزت میں خیانت نہ کریں، مال میں خیانت نہ کریں، اس کے علاوہ تم کچھ اختیار نہیں رکھتے. ہاں، اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو، یعنی ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، لیکن گھر ہی میں رہو اور ہلکی مار مارو. پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری اختیار کر لیں تو ان پر زیادتی کرنے کے لیے بہانے مت ڈھونڈو. غور سے سنو، تمہارا حق تمہاری بیویوں پر ہے، اسی طرح تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے. تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کا آنا تم کو ناگوار گزرے، اور نہ وہ تمہارے گھروں میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو آنے دیں. غور سے سنو، ان عورتوں کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کے لباس اور ان کی خوراک میں اچھا سلوک کرو، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کے لیے ان چیزوں کا انتظام کیا کرو. اب بھائی اس میں بھی ہم دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا، آپ بھی دیکھیں گے ہم کیا کر رہے ہیں. توازن نہیں ہمارے اندر کہ بیوی کے میرے اوپر کیا حق ہے، میرا اس کے اوپر کیا حق ہے. ہمارے معاشرے میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں بڑی کباختیں ہیں. بیوی کو اس گھر کا غلام بنا دیا جاتا ہے، اور جب بیٹی کی باری آتی ہے تو قانون اور ہوتا ہے، جب بہو کی باری آتی ہے قانون اور ہوتا ہے. یہ بات بہت دفعہ کئی پروگراموں میں بھی آئی ہے کہ بعض جگہ پہ بڑی پڑھی لکھی عورتیں جو ہیں وہ خاوند کو یوں کہہ دیتی ہیں کہ تمہارے ماں باپ کی خدمت مجھ پر فرض نہیں ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرض قرار دے دیتے، عورت انکار کر دیتی، تو جس چیز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے انکار پر، وہ تو کافر ہو گئی. اللہ نے تو اس کے ایمان کو بچایا ہے. اچھا، اگر یہ بات نہیں تو سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ تمہارے اوپر خاوند کی اطاعت ضروری ہے کہ نہیں. کیسی ضروری ہے کہ جیسے ایک اونٹ نے آ کے سجدہ کیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا حق زیادہ ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو سجدے کا حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو کرے، لیکن سجدہ اللہ کو ہے.
اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ سجدے تک کی نوبت اگر اجازت دیتا تو مانا کیا کہ کہاں تک خاوند کی تباہ ہوگی۔ اب خاوند اگر حکم دے کہ میرے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے تو پھر وہ اس کی بات کا بھی انکار کرے گی، چلو وہ تو فرض نہیں ہے۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کتنے احکامات دیے ہیں۔ پھر اور معاشرے میں اگر دیکھیں تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ایک ماں باپ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، عالم بنایا، حافظ بنایا، انہوں نے باپ نے اس پر اپنی جوانی رس نچوڑ کے اس کو جوان کیا، کس امید پر کہ یہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا۔ اب اس کی شادی کی، وہ آنے والی بلا اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ تو انہوں نے لڑکی والوں کو کیا دیا اور لڑکی والوں نے ان کو کیا دیا؟ تو اس لیے یہ ہے نا کہ بھئی سارا معاملہ دین سے دوری کا ہے۔ ماں باپ کے حقوق علیحدہ ہیں، بیوی کے حقوق علیحدہ ہیں، ہم نے ان کو مکس اپ کر دیا ہوا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب بیٹی کی شادی کریں تو اس پر قانون اور ہے، اور جب بہو گھر کے لے کے آئیں اس پر قانون اور ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ ان کے غور سے سنو، غور سے سنو، غور سے سنو۔ تو اس لیے بھائی ایک آدمی رزق حلال کماتا ہے اور اس کی نیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے جسم کو مجھ پر نکاح کے ذریعے سے حلال قرار دیا ہے، یہ میری ذمہ داری میں ہے، میری ذمہ داری میں ہے کہ میں اس کی ہر ضرورت کو پورا کروں، اس کے نان و نفقے کے لیے، اس کی دوائی دارو کے لیے، کپڑے کے لیے، ضرورت کے لیے۔ اللہ کا میں اس پر جو ہے نا میری ذمہ داری ہے، اس پر اس کو ایک ایک عمل پر اجر ملے گا۔ ہم بہت زیادہ معاشرے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کی خواہشات میں خرچ بہت کرتے ہیں اور باقی دوسروں کے حقوق کو پامال کر دیتے ہیں۔ تو توازن قائم تب ہوگا جب ہم اللہ کے رسول کے منشا کے مطابق ہماری زندگی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی اس حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے۔ یقیناً اس وقت ہر دوسرا آدمی اپنے گھریلو معاملات میں پریشان ہے، جیسے کئی پروگرام آتے ہیں، آدمی سب بتاتے ہیں۔ بعض جگہ پہ ایسی عورتیں ہیں کہ پچھلے دنوں کہا کہ ایک آدمی بیچارہ 45 سال پردیس کی زندگی گزارنے کے بعد 65 سال کی عمر ہو گئی ہے، گھر آیا ہے، بچوں کی شادیاں بھی کی ہیں، ان کو مکان بھی بنا کے دیے ہیں۔ مہینہ گزرا تو بیوی نے کہا کہ آپ نے سیٹ کب کی کرائی ہے؟ کہا تو سیٹ میں نے کیا کرانی ہے، مجھ سے کام ہوتا ہی نہیں ہے، اب تو میں پکا آ گیا ہوں۔ جب بیوی کو یہ پتہ چل گیا کہ پکا آ گیا ہوں تو تیور بگڑ گئے، بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو گھر سے نکال دیا، وہ اولڈ ہوم میں پڑا ہے اور بیٹے اور ماں کا پتہ ہے۔ اب اس عورت نے یہ نہیں سوچا کہ میں سیدھی جہنم میں جاؤں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو عورت اس حال میں مرے اس کا خاوند اس پر راضی ہو وہ جنت میں جائے گی، اور وہ عورت جس اس حال میں مرے اس کا خاوند اس سے ناراض ہو وہ جہنم میں جائے گی، چاہے ساری رات تہجد گزاری میں اور قرآن میں اور روزے میں گزار دے۔ اصل حکم اللہ کو اس نے توڑ دیا۔ اب جب پوچھا گیا کہ عورت کے ذمہ خاوند کا کیا حق ہے تو فرمایا کہ اگر خاوند کا جسم پورا پیپ ریشے سے بھر جائے اور عورت اپنے منہ کے ساتھ چوس چوس کے اس کے جسم کو صاف کر دے تب بھی وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو اب بھائی ذمہ داری تو ماں باپ کی ہے نا، جب بیٹی کی شادی کریں اس سے پہلے اس کو معلوم ہو میری ازدواجی زندگی اور میرے سسرال میں میری کیا حیثیت ہوگی، میرے ذمہ کیا میرے خدمات ہوں گی۔ یہ ماں باپ کے ذمہ ہے بیٹی کی تربیت کرنا۔ اچھی تربیت کی ہوگی تو ماں کو دعائیں ملیں گی، بری تربیت کی ہوگی تو ماں کو گالیاں ملیں گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ یہ تمہارا لباس ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جدھر سے چاہو آؤ، لیکن جو حکم ہے اسی کو اپناؤ۔ یعنی جہاں سے بچے کی ولادت ہے
اپنی خواہش کو وہاں سے پورا کرو اور غیر فطری عمل نہ کرو۔ اب یہاں کھیتی بتایا گیا، تمہاری کھیتی ہے۔ اب بعض آدمی نے اس کا ترجمہ کچھ اور کر دیا اور جو جی چاہا کر دیا، نہیں۔ اس پر ایک دفعہ سنا کسی کا بیان، بڑی اچھی بات انہوں نے بتائی کہ دیکھو ایک ذمہ دار آدمی ہے، اس کی زمین ہے، کھیتی بناتا ہے، وہ کتنی اس پر محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، جڑی بوٹی اکھاڑتا ہے، اس کو پانی لگاتا ہے، اور اس کے بعد جناب پھر وہ جب وہ اس کی کونپلیں نکلتی ہیں، گندم ہے، جو بھی چیزیں ہیں، کچھ فصل ہے، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، چھوٹا سا کمرہ وہاں بنا لیتا ہے اس کی حفاظت کے لیے، اوپر کوئی بانس گاڑ کے جناب کو کسی جانور کی شکل بنا دی کہ پرندے نہ بیٹھے۔ تو اتنی محنت کرنے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، پھر جا کے اس کو کھیتی سے فصل ملتی ہے۔ تو یہاں کھیتی سے مراد یہ نہیں کہ اس کا جو جی چاہے کر گزرے، کھیتی سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی جو زمین جو کھیتی بناتے ہو اس پر کتنی محنت کرتے ہو، اس کے بعد پھر تمہیں اس کا پھل ملتا ہے۔ اب ایک خامد جب شادی ہوتی ہے تو آگے وہ بیوی کو کہتا ہے مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ کیوں امید نہیں تھی؟ یہ تیری بیوی ہے، تو نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے، یہ کسی اور کی بیٹی ہے، اس نے اس کی تربیت کی ہے، جو تو چاہتا ہے پہلے اس کے مطابق اس کی تربیت کر، تربیت کرنے کے بعد پھر اس سے تو اپنا مقصد حاصل کر۔ اب آتے ہوئے مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ گھروں میں اسی طرح تباہیاں ہوتی ہیں۔ اگر چاہتا ہے کہ میرے بچے دیندار ہوں تو اس کے بعد پہلے اس کا ذہن بناؤ دینداری والا، اس کے اندر کو دین کی وقت آئے، قرآن و سنت کی اہمیت، اس کا نماز پڑھنا، اس کے اندر اس کی محبت آئے، اس کے بعد پھر وہ دیکھ کے اپنے بچوں پر وہ کیا کرتی ہے۔ تو بہرحال بھائی جب تک ہم نہیں پلٹیں گے اللہ اللہ کے رسول کی طرف، کبھی بھی سکھ کا سانس نہیں آئے گا، کیونکہ ہم فطرت سے ٹکرائے ہوئے ہیں۔ جو آدمی فطرت سے ٹکراتا ہے، ٹکر مارنے والے کا سر پھوٹتا ہے، اور سر پھوٹتا ہے تو پھر وہ گرتا ہے، پھر وہ ہائے ہائے کرتا ہی رہتا ہے۔ ایک گھر میں ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، خالہ بھی ہے، سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں، کسی کا حق ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ حق ہے۔ تو کہیں پہ ماں باپ کی محبت میں بیوی پر ظلم، کہیں پہ ماں باپ کی بیوی کی محبت میں ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، تباہیاں ہی تباہیاں ہیں۔ کہیں پہ بیوی نافرمان ہوگی تو وہ جہنم میں گئی، کہیں وہ بیوی کی محبت میں ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، وہ جہنم میں گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب شیطان کے حملے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کس طرح جوڑا ہے میاں بیوی کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بھئی ایک سیدھی سی بات ہے، میری ماں، اس کے قدموں میں میری جنت ہے، میرے جو بچے ہیں ان کی جنت کس کے قدموں میں ہے؟ میری جنت میری ماں قدموں میں ہے، تو میرے بچوں کی جنت کس کے قدموں میں ہے؟ وہ میری ماں قدموں تو نہیں نا، ان کی جنت ان کی ماں قدموں میں، ان کی ماں کون ہے؟ وہ میری بیوی ہے۔ تو ایک جنت کا تو خیال رکھتا ہوں اور دوسری جنت کو جہنم بنا دیتا ہوں۔ اس لیے جو میزان ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے، کہیں بھی ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله جزاك الله خير.